یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام امت مسلمہ کا یہ ایمان ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے اس طرح کا ایمان کہاں کسی مومن کا ہو سکتا ہے؟ یعنی جہاں ہدایت کے لیے یہ شرط لگا دی گئی ہے نا کہ ان لوگوں کا ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے، تو دنیا کا کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کا ایمان بالکل صحابہ جیسا ایمان ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو ہدایت پر نہیں ہے، اور کون ایسا ہے جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا اور وہ پھر ہدایت کے راستے پر آئے گا؟ اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ان کے ہاتھ سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی صحبت میں رہے، تو جس طرح کے ان کی صحبتیں اور جس طرح ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، تو جو ایمان کی کیفیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے اس طرح کے دنیا کے کسی انسان کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا اللہ نے ایسے عجیب شرط کیوں لگا دی ہے جو کسی مومن کے بس میں آ ہی نہیں سکتی؟ تو یہ تو تکلیف مالا اطاق ہے کہ جس چیز کی انسان میں طاقت نہیں ہے اللہ اسی چیز کا اس کو مکلف بنا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، مثل کا لفظ یعنی صحابہ کے ایمان کے مثل ایمان تم لے آؤ تو پھر تم ہدایت پر ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام، یہ جو مثل ہے اس کے دو مطلب ہے، ایک ہے مثل بالکیفیت اور ایک ہے مثل بالکمیت۔ کیفیت کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں ایمان لانا، اور کمیت کا معنی ہے مقدار، ٹھیک ہے؟ تو کیفیت میں ایمان لانا صحابہ جیسا یہ تو ممکن نہیں ہے، جیسے کہ سوال میں بھی ہے کہ صحابہ کرام جیسی کیفیت ایمان کی وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایمان کی جو کیفیت اللہ نے صحابہ کو دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس لیے ان جیسا ایمان اور اس کیفیت کا ایمان یہ لانا اور اس طرح کی کیفیات اپنے اندر پیدا کرنا یہ تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت جیسی تمہاری ایمان کی کیفیت ہوگی تو پھر جا کر تم ہدایت پر آؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مثل سے مثل بالمقدار، یعنی مقدار کی کمیت، مقدار مراد ہے کہ جتنی چیزوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں ان تمام چیزوں پر تم بھی اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور کامل ہوگا، اس کے علاوہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر جتنی چیزوں پر اب اللہ رب العزت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہے نا، یعنی اور اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان، قبر پر ایمان، حشر پر ایمان، ترازو پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ مقدار کہ ان ساری چیزوں پر جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اے مومنو، اگر اے لوگو تم بھی اگر اس طرح سے ایمان لاؤ گے، تم بھی انہی چیزوں کو مانو گے اور انہی چیزوں پر ایمان لاؤ گے جن پر صحابہ نے جو ہے نا ایمان لایا ہے اور جن کو صحابہ نے مانا ہے، تو پھر تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایمان کے لحاظ سے بھی معیار حق ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير